بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم پڑھیں گے حروف لین کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک سبق میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں ذرا دوبارہ یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ حروف مدہ کے 3 حروف ہیں، واو، الف اور یا۔ آج کا سبق ہے حروف لین کے بارے میں۔ حروف لین کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ حروف لین کتنے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ حروف لین میں صرف 2 حروف ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ واو اور یا۔ اب یہ واو اور یا تو حروف مدہ میں بھی ہوتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے، اس کو فرق کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ حروف مدہ میں جب واو آئے تو واو ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی، تو یہ یا مدہ کہلائے گی۔ اور حروف لین کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہو، تو یہ دونوں حروف لین کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، ان کو پڑھنا کس طرح سے ہے، اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں کہ ان کی ادائیگی میں 2 کام نہیں کرنے اور 1 کام ضروری کرنا ہے۔ 2 کام جو نہیں کرنے وہ کیا نہیں کرنے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو مجہول نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، پہلا کام کیا نہیں کرنا؟ مجہول نہیں پڑھنا آپ نے ان کو۔ اور دوسرا جو کام نہیں کرنا ہے ان کے اندر وہ کیا ہے کہ ان کو جھٹکا لگا کر آپ نے ادا نہیں کرنا۔ یہ 2 وہ کام ہیں جو ان کی ادائیگی میں آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے اور وہ حروف لین کو ادا کرتے وقت نرمی سے ادا کرنا ہے۔ تو اب ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ذرا مثالوں سے ان کو سمجھیے گا۔ با زبر واو بو، تا زبر واو تو، سا زبر واو سو، جو ہو۔ اب اگر کوئی اسے اس طرح سے پڑھے بو، تو اس طرح جھٹکا لگا کر پڑھنا اسے درست نہیں ہے۔ اسی طرح مجہول پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ اسے بو، تو، سو، اس طرح سے پڑھنا مجہول کر کے، یہ بھی حروف لین کو درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کو مجہول پڑھنے سے بچنے کے لیے حروف لین کا درست طور پر انسان کو آنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے حروف لین کے چند اور حروف کے اوپر ہم اچھی طرح سے پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ حروف کے لین کی جو ادائیگی ہے وہ پراپر طریقے سے ہمیں آ جائے۔ تو آگے دیکھ لیں، چند حروف ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تا زبر واو تو، تا زبر یا تی، تو تی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی۔ آپ اسے سو، سے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، دو دئی، دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، رو رئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان تمام حروفوں پر بار بار پریکٹس کر لینی ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ وہ ڈاکٹر والا جو نسخہ ہوتا ہے اسے اپنا لیجئے کہ روز صبح شام اگر آپ قرآن کریم کو مجہول پڑھنے سے بچنا چاہتے ہیں تو روز صبح شام ایسا کریں کہ 2 3 حروف کو لیں اور ان پر 5 منٹ تک 7 منٹ تک پریکٹس کریں۔ تا زبر واو تو، تا زبر یا تی، تو تی، سو سی۔ اب ان کو آپ نے صبح بھی کرنا ہے، شام کو بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن اس طرح ان پر محنت کرنے سے، مشق کرنے سے آپ کی قرآن مجید کو مجہول پڑھنے کی جو عادت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، قرآن پاک میں جو حروف لین کی مثالیں ہیں ذرا ان سے بھی آپ سمجھ لیں ان کو کہ قرآن پاک میں جب یہ حرف آتے ہیں تو ہم نے وہاں ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ واو لین کی چند مثالیں ہم نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں، دیکھیں۔ یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم، یوم۔ اب اس کو یوم بعض لوگ جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں، بعض لوگ یوم، یوم پڑھتے ہیں، یوم، اس طرح درست نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یوم۔ اسی طرح سین زبر واو سو، فا زبر فا، سوف، سوف، صوفا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں صوفا، ٹھیک ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں صوفا، یہ دونوں درست نہیں ہے۔ خو زبر واو خو، فا دو پیش فن،
खौफुन, 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 बाद लोग पढ़ते हैं खौफुन, ठीक है, बाद लोग पढ़ते हैं खौफुन, ये दोनों दुरुस्त नहीं है। या जबर वाउ यौ, मीम जबर मा, यौम हमजा जेर ई, यौमई दाल दो जेर दिन, यौमईदिन, यौमईदिन, इसे यौमईदिन पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप इन तमाम मिसालों के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा होगा और कुरान करीम में जब ये हरूफ आएंगे तो इनकी अदायगी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो वाव लीन की मिसालें कुरान करीम से आपने देखी, अब चंद एक याए लीन की मिसालें भी देख लें कि अगर याए लीन आ जाता है कुरान करीम में तो उससे हमने किस तरह से अदा करना है। देखें, हा ज़बर या हाई, सा पेश सु, हैसु, 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 हैसु पढ़ते हैं बाद लोग हैसु, ये दुरुस्त नहीं है। लाम ज़बर ला, दाल या ज़बर दई, लदई, हा ज़ेर ही, लदई, 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 लदे, लदे करके पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। लदई ही, लाम ज़बर या लई, सीन ज़बर सा, लईसा, लईसा, वअल्लैस लिल-इंसानी इल्ला मा सआ, कुरान करीम में है। इलैका, इलैका, गैबा, ठीक है। कैदन, कैदन, कैदन पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह कैदन पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। कैफा, कैफा बाज़ लोग पढ़ते हैं कैफा, इस तरह से पढ़ना दुरुस्त नहीं है। रअयता, रअयता, ठीक है। यदैही, गैरु, ये तमाम मिसालें कुरान करीम से हैं और कुरान करीम के ये अल्फाज हैं और याए लीन की ये तमाम मिसालें हैं। इनसे आपने देखा कि याए लीन को जहाँ भी हमने अदा करना है तो दो काम नहीं करने हैं और एक काम ज़रूरी करना है, एक तो झटका नहीं लगाना है और इसी तरह आपने इनको मजहूल नहीं पढ़ना, और जो काम ज़रूरी करने का है वो ये है कि आपने इनको नरमी से अदा करना है। तो ये था आज का हमारा सबक जिसमें हमने हुरूफ लीन को पढ़ा, उनकी अमली प्रैक्टिस भी की और इस मश्क के साथ हमने इस बात को सीखा कि कुरान करीम को मजहूल पढ़ने, झटके लगाकर पढ़ने से किस तरह से बचा जा सकता है। तो आज का सबक हमारा इतना ही था। मज़ीद सबक को पढ़ने के लिए हमारे साथ लगे रहें और कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ें ताकि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो और आखिरत में हमें अच्छा इसका सिला मिले। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।